دہلی اپنے یہاں سے قریب ہے، ہم لوگ ہر سال غوث پاک کو یاد کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ بڑی دھیان لگا کے بات سنیں آپ. دہلی میں ایک ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ. ان کا ایک مرید آیا، آگے بولا حضور میری لڑکی کی شادی ہے، کچھ پیسے دے دو. اب اللہ والے یوں تو خالی ہاتھ رہتے ہیں، تو یہ بولے ہے تو کچھ نہیں، ہاں البتہ بیٹھ جا، کوئی آئے گا، کوئی مرید آئے گا مسافہ کرے گا. کہا بیٹھ جاؤ، کوئی مرید آئے گا مسافہ کرے گا تو میں دے دوں گا. ابھی بیٹھ گیا، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گئے. کہا حضرت دے رہے ہیں کہ؟ بولے تم دیکھ رہے کوئی آیا ہے؟ کوئی بھی نہیں آیا. ٹائم گزر رہا، لیکن یہ تھا تھوڑا سا دماغ کا تیز، ہاں دماغ کا کچھ گرم تھا. بولا حضور بیوقوف بنا رہے، دن کئی ہو گئے، شادی قریب آ رہی ہے. اللہ کے ولی نے فرمایا میری جوتی اٹھا لے، لے جا کے بیچ دے. سبحان اللہ. یار دھکے سے مت بولو، زور سے بولو سبحان اللہ. میری جوتی اٹھا کے لے جا، بیچ دے. تو یہ بولا نہیں دینے تو ویسے کہہ دو نا، ایک تو پیسے نہیں دے رہے، اوپر سے کھچائی کر رہے ہو، چلو لے جا رہے ہیں. مرید تھا، جوتی اٹھائیں، بڑی غور سے سننا بات کو، آگے اس میں نتیجہ بہت اچھا ہے. جوتی اٹھائی، رومال میں باندھی، لے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا کہاں سے آ رہے؟ بولے یہ جو ہیں ان کے مرید بھی ہم 3 دن سے بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں. بولے اچھا. لے جا کے سفر، گھر جانا تھا تو گھر دور تھا، تو راستے مسافر خانے ہوتے ہیں نا بنے ہوئے، وہاں ٹھہر گیا. جیسے ہی وہاں ٹھہرا تو ان کے ایک مرید ہو رہے ہیں، ان کا نام ہے امیر خسرو. وہ ایک بادشاہ کے یہاں سے آ رہے تھے، بادشاہ کو قصیدہ سنا کے. امیر خسرو بھی انہی کے مرید ہیں، محبوب الہی کے، اور جوتی لے کے جا رہے تھے، یہ بھی انہی کا مرید ہے. تو امیر خسرو آ رہے تھے قصیدہ سنا کے ایک بادشاہ کو، تو اس بادشاہ نے انعام اتنا دیا تھا کہ سونا جواہرات گھوڑے پہ لاد کے لا رہے تھے. سبحان اللہ. ارے زور سے بولو یار سبحان اللہ. گھوڑے پہ لاد کے لا رہے تھے. جب یہاں آئے نا، مسافر خانے کے برابر سے گزر رہے تھے. لیکن غور کرنا بسیہ برے والو، جب مسافر خانے کے قریب سے گزرنے لگے تو رک گئے، اور رک کے بولے کہ مجھے یہاں اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ پیر کی خوشبو آ رہی ہے. اب ترجمہ مت کرو، سنو. خوشبو آ رہی ہے. یہ اترے اور مسافر خانے میں گئے اور جا کے بولے کہ لوگوں کیا یہاں کوئی دہلی کا مہمان ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. یہ سمجھے کہ پیر آ گئے. کہا ہے؟ کہا کدھر ہے؟ بولے وہ کنارے پہ جو بیٹھا نا بڈھا سا آدمی، وہ ہے، اور دماغ سے بھی ایسے لگ رہے آپ، غصے میں بہت ہے. یہ گئے جا کے بولے دہلی سے آ رہے ہو؟ تو یہ ایٹ کے بولے تو نہیں، تم بتاؤ کیا کہو گے؟ بولے صاحب ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، مگر پوچھ رہے ہیں کہ دہلی سے آ رہے ہو؟ بولے ہاں ہوں ہی سے آ رہے ہیں، کئی دن بیوقوف بن کے. تو انہوں نے پوچھا، بولے یہ بتاؤ کچھ لائے ہو؟ بولے پڑی جوتی لایا ہوں. لیکن نظر ہو نا، نظر ہو. تو میرے خسرو نے سنا، کہنے لگے بابا بتا کہ جوتیاں بیچنا چاہتے ہو؟ تو اب تو یہ اور غصے میں لال پیلے ہو گئے. بولے نکل جائیں. ایک تو انہوں نے بیوقوف بنایا، اور رہے بجے تم مذاق بنانے آ گئے. جوتی بک رہی ہیں کہیں؟ بولے یہ بتاؤ بیچ رہے ہو نہیں؟ بولے چلو بیچ دیں گے، بتا. بولے دام رکھو. اچھا. اب انہیں تو جوتی ہیں نا، ان کی نظر میں جوتی ہے، لیکن یہ کہنے لگے کہ دام میں کیا بتاؤں، تم ہی بتا دو، دو گے کیا؟ بولے بتاؤ تم کیا لوگے؟ بولے جو بھی دو گا میں کیا کروں گا، ان کا ٹوٹی بوٹی ویسی ہے، کہنے بھی نہ سکوں گا. تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے کہ میں بادشاہ کے دربار میں قصیدہ سنا کے آ رہا ہوں، اور اس نے اتنا مال دیا کہ گھوڑا سونے سے لدا ہوا ہے. اگر آپ
کہو تو میں سارا مال دیے دیتا ہوں. سبحان اللہ. تڑپ کے بولو, تڑپ کے سبحان اللہ. سارا مال دیے دیتا ہوں. اب تو انہوں نے دیکھا کہ بولے لے لو, سارا مال دے دیا. جو گھوڑا لدا ہوا تھا گھوڑا دے دیا. اور امیر خسرو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں امتحان میں بھی سوال ہوتا ہے. تو گھوڑا, مال سے لدا ہوا گھوڑا بھی دے دیا. اور وہ دونوں جوتی پیر کی اٹھائی. سبحان اللہ. سر پہ امامہ شریف بندھا ہوا ہے, امامہ کھولا اور اپنے سر پہ وہ جوتیاں رکھی اور اس کے اوپر سے امامہ باندھا اور وہیں سے چلنے لگے. امیر خسرو اپنے گھر نہیں گئے, سیدھے محبوب الہی کے دربار میں آ گئے. محبوب الہی کے دربار میں جیسے قدم رکھا تو نظام الدین کہنے لگے, اے امیر خسرو تم نے ہماری جوتی بڑی مدی لے لی ہے. ارے بور سے بولو یار. جب یہ آئے نا یہاں تو حضرت نظام الدین اولیاء, توجہ ہو جائے یار, زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء محبوب الہی بولے کہ امیر خسرو ابھی بات نہیں ہوئی, جوتیاں تو یہاں بندھی ہوئی ہیں سر پہ, اور ولی پیر سامنے بیٹھا. پیر بھی ہو تو ایسا ہی ہوا نا. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھو ہمارے پاس آج بھی ایسا ہوگا گھاٹا نہیں ہے. ہم نے جب اپنے مرکز کی طرف کو نگاہ اٹھائی تو کسی دور میں امام احمد رضا نظر آ رہے ہیں, کسی دور میں سرکار مفتی اعظم عالم نظر آ رہے ہیں, اور کسی دور میں تاج الشریعہ نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا امامے کے نیچے چپ جوتی رکھی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر خسرو جوتی بڑی مدی مل گئی تمہیں. اب یہ کیا بولے, یہ کیا بولے, بولے حضور اب آج کا ہوتا تو کہتا کہ کم دیا ہے کیا, ہے نا, تمہارا تو اللہ بھلا کرے کہ تم تو مسجد و مدرسے میں دینے تیار نہیں. اگر چندہ پڑ گیا دوبارہ گاؤں میں تو بولے ہی نہیں امام صاحب کا حساب کر دیا کہ کمانے کھانے دنگے نا یہاں. جب دیکھو چندہ, جب دیکھو جلسہ, جب دیکھو چندہ, جب دیکھو جلسہ. اور ایسا نا کہ جوان کر رہے ہیں, یہ پرانے جو پھگے ہوئے پھر رہے ہیں, پھگے ہوئے یہ ایسی بدتمیزی کر رہے ہیں. آپ بھی ہو گئے. چلیے کسی بھی نشانہ مت لگاؤ, زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. بات سمجھ تو آ رہی ہے نا. تو یہ کیا بولے, بولے جوتی ہیں مدھی مل گئی. تو یہ کیا بولے معلوم ہے, آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اور امیر خسرو بولے سرکار مدی مل گئی, بہت مدی مل گئی, مگر حضور میں سفر میں تھا نا, اگر میں اپنے گھر پہ ہوتا تو زمین و جائیداد گھر در سب دے دیتا, جوتی خرید لیتا. سبحان اللہ. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جوتی خریدی وہاں اور پتہ چل گیا یہاں, جوتی خریدی وہاں اور پتہ چل گیا یہاں. کیا بات ہے ایسی, آؤ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے ذرا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اب تو یار حدیث سن کے تڑپ کے بولے سبحان اللہ. کا ترجمہ سنیں, مومن کی فراست سے ڈرو. فراست کا ترجمہ آسان کر دو, مومن جو ہے نا اس کے بھانپنے سے ڈرو. یہ بھانپ لیتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے, ایسی کھو جاؤ گے بیٹھ کے اگر باتیں کرو گے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جو نور سے دیکھتا ہے وہ دور سے دیکھتا ہے. اب یہاں پر ایک بات پہ غور کریے, نظام الدین اولیاء نبی نہیں, رسول نہیں, صحابی نہیں, لیکن نگاہ ایسی کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں کا دیکھ رہے ہیں. تو بھی اس نبی کی نگاہ کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا.
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات یہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی جوتی خرید لی۔ جوتی کس کی تھی؟ پیر کی تھی نا وہ، جوتی پیر کی ہے، فرض نہیں ہے نا، واجب ہے، سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس محبت ہے پیر کی۔ کیا ہے بولو؟ محبت ہے۔ اب یہ بات میں نے تمہیں بتائی نا، یہ لوگ بتا رہے ہیں، قاری مقصود صاحب بتا رہے ہیں، یہ لوگ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو اب کے سیلاب آیا تمہارے گاؤں میں، اس میں دو ایک مولوی آئے بے گئے، دو چار مول صاحب بے کے آئے ہیں، حافظ جی بھی نہیں آئے، کوئی ملہ جی کوئی بھی نہیں، نہ جیسے بے کے آ جاتے سلام، کوئی نہیں آیا۔ اوہ توجہ، تو یہ پانی میں بے کے بھی نہیں آ رہے، آندھی میں اڑ کے نہیں آ رہے، زمین کھودو تو زمین سے نہیں نکل لے، تو اتنے یہ علماء یہ پیدا ہو کہاں سے رہے؟ بولو نا، کہاں سے ہوتے ہیں؟ مدرسے سے، زور سے بولو، کائے سے؟ مدرسے سے پیدا ہوتے ہیں یہ علماء۔ اچھا جی، اور معلوم ہے عالم کا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے نا حضور نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے گیٹ پہ شیطان کھڑا ہے، گیٹ پہ شیطان کھڑا ہے، اور ایک آدمی اندر سو رہا ہے اور ایک